الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر
قالوا لم نك من المصلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما۔ مختصر سی حمد و ثنا کے بعد قابل احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، سننے والی میری معززات بہنیں اور میری معززات مائیں، آج کی اس پر رونق محفل میں اور اس مبارک دن میں ایک ایسے موضوع کا انتخاب کیا ہے کہ جس کا سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہم سب کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد تمام سامعین کرام کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قابل احترام دوستو، گزشتہ جمعے مسجد حاضہ کے اندر شیخ عابد حفظہ اللہ نے موقع اور مناسبت کے لحاظ سے نماز کی اہمیت اور فضیلت کے اعتبار سے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے مدلل گفتگو فرمائی تھی، اور وہ جاتے جاتے اس بات پر اصرار بھی کر کے گئے تھے کہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے پہلے عوام الناس کے ذہنوں کے اندر نماز کی اہمیت کو اور اس کی فضیلت کو اس انداز سے بٹھایا جائے تاکہ رمضان المبارک جب ان کے سروں پر سایہ فگن ہو تو وہ کھل کر اس ماہ کے اندر کثرت سجود کے ساتھ، نوافل کے ساتھ، سنتوں کے ساتھ اپنے نامہ اعمال کے اندر اضافہ کریں۔ تو آج انشاءاللہ العزیز ان کی بات پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ آپ احباب کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور خالق کائنات سے یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ قابل احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، یہ موضوع سمجھنے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ کل کائنات کے انسان اور جن مل جائیں، پوری کائنات کے انسان اور جن اس بات پر متفق ہو جائیں، اس بات کا عہد کر لیں، اس بات کا عزم کر لیں کہ ہم نے آج کے بعد اللہ رب العالمین کی فرما برداری نہیں کرنی ہے، نافرمانی کے اندر زندگی کو گزارنا ہے، کوئی نیک کام نہیں کرنا، یہ جن اور انس مل کر اس بات پر متفق ہو جائیں، عہد کر لیں، تو میرا یہ عقیدہ ہے، میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین کے کسی خزانے کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اس کو میں دلیل بھی آپ کو دوں گا، اگر یہی سارے انس اور جن مل کر اس بات پر متفق ہو جائیں کہ ہم اپنی پیشانیوں کو سجدہ گاہ سے نہیں اٹھائیں گے، دنیا کے سارے کام کاج چھوڑ کر صرف اللہ رب العالمین کی عبادت میں زندگی کو بسر کریں گے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے کسی خزانے کے اندر یہ کوئی اضافہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے ہم اس بات کو اگر تسلیم بھی کر لیں کہ سارے انسان اور جن اللہ کے نافرمان بن جائیں، تو پھر اللہ کی عبادت کرنے والا کون ہے؟ جبکہ خالق کائنات نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انس اور جنس کی جو پیدائش کا مقصد ہے وہ در حقیقت اللہ رب العالمین کی عبادت ہی ہے۔ جب انسان اور جن اللہ کے نافرمان بن جائیں تو پھر اللہ کی عبادت کرے گا کون؟ تو اس کا جواب سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، خالق کائنات فرماتے ہیں، فرمایا کہ تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن
وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ اگر انسان اور جن مل کر اللہ رب العالمین کے نافرمان بن جائیں تو کوئی پرواہ نہیں۔ تیرا رب کہتا ہے کہ ساتوں آسمان کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے، آسمان سے نیچے جتنی بھی مخلوق ہے، اڑنے والی جسے ہم جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، آسمان اور زمین کے درمیان میں جتنی بھی خلا ہے، اس خلا کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے جسے ہم جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، آسمان اور زمین کے درمیان، اسی طرح زمین کے اوپر اور زمین کے نیچے جتنی بھی مخلوق ہے، چاہے وہ رینگنے والی ہو چاہے وہ چلنے والی ہو، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، فرمایا کہ یہ ساری کی ساری مخلوقات تیرے رب کی حمد و ثنا کو بیان کرتی ہیں۔ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن، بلکہ تیرا قرآن تو یہ کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ کائنات کی کوئی بھی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو اللہ پاک کی حمد و ثنا کو بیان نہ کرتی ہو۔ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات اور خشکی اور تری کی ساری مخلوقات اللہ پاک کی تسبیحات کو، تکبیرات کو بیان کرتی ہے، بلکہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کے اندر کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں، چاہے وہ جاندار ہو یا غیر جاندار ہو، وہ اللہ پاک کی حمد و ثنا کو بیان نہ کرتی ہو۔ اس کے ساتھ پھر آگے فرمایا کہ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، فرق یہ ہے کہ تم اس بھی تسبیحات کو، ان کی تکبیرات کو بیان کرنے کے انداز کو تم سمجھ نہیں سکتے، تم پہچان نہیں سکتے کہ وہ کس طرح حمد و ثنا کو بیان کرتی ہیں۔ ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ صبح و شام چڑیاں جو چوں چوں کر رہی ہیں اور ان کی آوازیں آ رہی ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ان کا کوئی اپنا کوئی سیٹ اپ ہے یا کوئی اپنا ان کا کوئی ماحول ہے، لیکن در حقیقت یہ اللہ پاک کی حمد و ثنا کو بیان کر رہی ہوتی ہیں، کیونکہ قرآن مجید نے اس نقشے کو کھینچا ہے کہ ہم ان کی تسبیحات کے طریقے کو سمجھنے سے بالکل قاصر ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ تو اگر انسان اور جن اللہ کے نافرمان بھی بن جائیں تب بھی خالق کائنات کی عبادت کرنے والے بے شمار لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد کے اندر موجود ہیں، اللہ پاک کے کسی خزانے کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک اور بیان سورہ حج کا، یقین کریں کہ اس آیت کو دیکھ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمارا جب جی چاہتا ہے تو ہم اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں، جب موڈ بنا تو ہم 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں یا نماز پڑھ لیتے ہیں، جب جی چاہا، جہاں جی چاہا، جس طرح جی چاہا، چاہے وہ غلط ہو چاہے وہ صحیح ہو، چاہے وہ سنت کے مطابق ہو یا نہ ہو، بس جس طرح ایک فرض ہے، ایک قرض ہے جس کو ہم نے ادا کرنا ہے اور ہم یہ ادا کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کا حق ادا کر دیا ہے۔ نہیں میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، خالق کائنات فرماتے ہیں سورہ حج کے اندر، فرمایا کہ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کیا تم نے نہیں دیکھا آسمانوں کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے وہ اللہ پاک کو سجدہ کرتی ہے، اور آسمان اور زمین کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے، انسان اور جن کو چھوڑ کر یہ ساری کی ساری مخلوقات اللہ پاک کو سجدہ کرتی ہیں۔ اب مخلوقات کا تذکرہ کرنے کے بعد خالق کائنات ان محیط چیزوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جو انسان سے قوت کے اعتبار سے انتہائی زیادہ ہیں، مضبوطی کے لحاظ سے انتہائی زیادہ ہیں، اور وہ چیزیں کون سی ہیں؟ خالق کائنات نے فرمایا کہ والشمس والقمر، یہ چمکتا ہوا سورج، یہ مہتاب جس سے ہم روشنی حاصل کرتے ہیں، جس سے ہم توانائیاں حاصل کرتے ہیں، جس کے ذریعے سے ہماری فصلیں پکتی ہیں، خالق کائنات نے فرمایا کہ والشمس، یہ چمکتا ہوا سورج بھی خالق کائنات کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، والقمر، رات کی تنہائیوں کے اندر
اکیلے جب انسان کھلے میدان میں سو رہا ہو تو اس کی نگاہ چمکتے ہوئے تاروں پر پڑتی ہے، چمکتے ہوئے چاند پر پڑتی ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا والشمس والقمر، چمکتا ہوا سورج بھی اور یہ چاند بھی اللہ پاک کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ والنجوم، اور چاند کی چرنی کے اندر جو چیز اضافہ کرتی ہے، جسے ہم اور آپ تاروں کے نام سے جانتے ہیں، جو لاکھوں کروڑوں کی تعداد کے اندر موجود ہیں، یہ تارے بھی خالق کائنات کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ لفظ سجدے کا تذکرہ یہاں پر موجود ہے۔ والشمس والقمر والنجوم، یہ تارے بھی اللہ پاک کو سجدہ کرتے ہیں۔ والجبال، یہ بلند و بالا پہاڑ، یہ بھی خالق کائنات کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ والشجر، دنیا کے اندر جتنے بھی درخت ہیں یہ سارے درخت خالق کائنات کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ والدواب، یہ چوپائیں بھی اللہ پاک کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ سر یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ سورہ حج کی یہ آیت ہے جو میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، اس میں خالق کائنات نے ان تمام چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ چمکتا ہوا سورج، آپ کا چاند، آپ کے تارے، آپ کا پہاڑ، اس کے ساتھ ساتھ چوپائے، درخت، یہ ساری کی ساری چیزیں خالق کائنات کو سجدہ کرتی ہیں۔ اب اس کے بعد ایک بہت ہی خوبصورت ترین بات خالق کائنات نے فرمائی، اور وہ کیا تھی؟ فرمایا کہ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ وقت مقررہ پر مسجد پہ پہنچ گئے، یہ آپ کا کمال ہے کہ ہم مسجد میں آ گئے۔ آپ آئے تو دیگر لوگ کیوں نہیں آ رہے؟ مسجد کے اطراف کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں، وہ مسجد میں کیوں نہیں آئے؟ ان کے پاس بھی 2 ہاتھ 2 پاؤں ہیں، ان کے پاس بھی فراغت ہے، چل سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، وہ مسجد میں کیوں نہیں آ رہے؟ آپ ہی مسجد میں آنا تھا۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرح کاروبار کو چھوڑ کر، مصروفیات کو چھوڑ کر، اپنے دیگر معاملات کو چھوڑ کر مسجد میں پہنچنا، اللہ کے سامنے حاضر ہونا، خطبہ جمعہ سننا، پھر جماعت سے نماز کا اہتمام کرنا، شاید کہ یہ ہمارا کوئی ذاتی کمال ہے۔ نہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، پوری کائنات کے انسانوں میں سے جسے اللہ پاک یہ توفیق دیتا ہے، جسے اللہ پاک محب رکھتا ہے، جسے اللہ پاک اس قابل سمجھتا ہے کہ اس کے اپنے گھر پہ بلائے، جسے اللہ پاک یہ سعادت دیتا ہے کہ اس کے پیشانی اس کے سامنے جھک جائے، تمام لوگوں میں سے اللہ پاک جن لوگوں کو چاہتا ہے یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں۔ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور تمام انسانوں میں سے بہت سارے انسان ایسے ہیں کہ جن کے اوپر عذاب جو ہے وہ حق ہو چکا ہے کہ ان کو عذاب مل کے ہی رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ پاک یہ نہیں چاہتے کہ یہ بندہ مسجد میں نہ آئے، ہرگز ایسا نہیں ہے، ورنہ کل قیامت کے روز کفار اللہ کے سامنے یہ اعتراض کر دیں گے کہ یہ مسلمان تھا تو آپ نے اس کو توفیق دی، اور میں کافر تھا تو مجھے توفیق ہی نہیں دی ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ حق آپ کے سامنے آ چکا ہے، اور اللہ پاک نے اختیارات کی چھڑی اور اختیارات کا استعمال آپ کے کنٹرول میں دیا ہوا ہے کہ آپ چاہیں تو اسے قبول کریں، چاہے تو آپ اسے نہ قبول کریں۔ یہ اختیار دینے کا مطلب ہی یہی ہے کہ قیامت کے روز آپ کسی قسم کا آبجیکشن، یہ اعتراض اللہ کے سامنے نہیں کر سکتے ہیں۔ ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کھل کر واضح ہو گئی ہے کہ اگر ہم سارے انسان اور جن مل کر خالق کائنات کی فرما برداری کریں تو اللہ کے کسی خزانے کے اندر اضافہ نہیں ہوتا، اور اگر ہم سارے مل کر نافرمان بن جائیں تو اللہ کے کسی خزانے کے اندر کمی واقع نہیں ہو سکتی ہے۔ شیخ عابد حفظ اللہ نے نماز کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت باتیں کی ہیں، تو چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کر دوں تاکہ رمضان المبارک جو آنے والا ہے تاکہ ہم اس کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر تیار ہو جائیں۔ نماز مومن کا زیور بھی ہے، مومن کی معراج بھی ہے، دین کا ستون بھی ہے، ان تمام چیزوں پر احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ نماز سے ہمیں کیسا فائدہ ہو، نماز سے ہم کس طرح استغاثہ حاصل کر سکتے ہیں، نماز ہمارے کیسے کام آ سکتی ہے، اس حوالے سے قرآن مجید کی ایک بہت ہی خوبصورت آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں
فرمایا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اس آیت کے اندر 4 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے بہت توجہ کے ساتھ۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نمبر 1 مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ، نمبر 2 والصلاۃ، نماز کے ساتھ۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، در حقیقت اس نماز کا اہتمام کرنا یا نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرنا یہ ہر کسی بندے کی بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ یہ کہ جس کے دل کے اندر اللہ پاک جو ہے وہ خوف کو بٹھا دے۔ ان 4 باتوں کو ذرا سمجھ لیجئے گا۔ صحابہ کرام کی زندگی میرے اور آپ کے لیے مشغل راہ ہے۔ صحابہ کرام جس طرح قرآن مجید کو سمجھا کرتے تھے اور اس پر عمل کیا کرتے تھے، وہ تمام اعمال ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، ایک آئیڈیل ہے۔ اگر ہم اسے فالو کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہماری کامیابی ہے، اور اگر ہم اسے رد کرتے ہیں یا پھر انسنا کر دیتے ہیں تو یقینی طور پر اس میں ہمارے لیے ناکامی ہے۔ اور صحابہ کرام کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ جب بھی انہیں کوئی پریشانی لاحق ہوتی، کوئی مصیبت لاحق ہوتی، کوئی آزمائش لاحق ہوتی تو وہ کیا کرتے؟ وہ فوراً دوڑ لگاتے مسجد کی طرف، وضو کرتے اور 2 رکعت نماز کا اہتمام کرتے، اور اس 2 رکعت کو اس انداز سے پڑھا کرتے تھے کہ سلام پھیرتے تو اللہ پاک جو ہے وہ ان کی مشکلات کو حل کر دیا کرتا تھا۔ صحیح ہے؟ اور آج ہماری نمازیں نفل پڑھ پڑھ کے ہم لوگ تھک گئے، سنتیں پڑھ پڑھ کے ہم تھک گئے، مانگ مانگ کر ہم لوگ تھک گئے۔ پریشانی ہے کہ جانے کا نام ہی نہیں لیتی ہے، ایک ختم ہوتی ہے دوسری دروازے پر ہوتی ہے السلام علیکم۔ تو کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو ہم نماز کو اس طریقے سے ادا نہیں کرتے ہیں جس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھنے کا حکم دیا ہے، یا تو پھر ہم نماز کے اندر نماز کے عمل پر ہم غور و فکر نہیں کرتے ہیں کہ جس کا صحابہ کرام کا وتیرہ تھا، اللہ کے نبی نے جو طریقہ ہمیں سکھایا تھا، ہم اس پر نہیں کاربن ہیں، تو اس لیے ہماری نمازیں جو ہیں وہ بے اثر ہیں، ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ 2 منٹ کے اندر 4 رکعتیں پڑھی، یہ گیا وہ گیا، نماز کے فوراً بعد دعا مانگی اور پتہ بھی نہیں ہے کہ کیا مانگی، دعا مانگی اور پتہ بھی نہیں ہے کہ کیا مانگی، ہاتھوں پہ پھیرا تو یہ گیا اور وہ گیا، پھر پریشانی کہاں سے ٹلے، پھر تکلیفیں کہاں سے ٹلیں؟ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نماز مومن کی معراج ہے، اور نماز ہی انسان کا وہ ہتھیار ہے کہ جس کے ذریعے سے ایک مومن، ایک مسلمان اپنے رب کے انتہائی قریب ہوتا ہے۔ جو چاہے وہ اللہ پاک سے منوانا چاہے، اس نماز کے ذریعے سے وہ اپنی جائز حاجات کو منوا سکتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، آپ کا قرآن کہتا ہے۔ کس طرح؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ، کہ تم صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ صبر کسے کہا جاتا ہے؟ ہمارے ہاں صبر کی ڈیفینیشن بتائی جاتی ہے کہ اگر آپ کی گال پہ کوئی ایک تھپڑ کوئی چپکا دے تو دوسرا گال بھی پیش کر دو کہ بابا تو اس پہ بھی مار لے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صبر ہے۔ یہ صبر نہیں ہے، اسے صبر نہیں کہا جاتا ہے۔ صبر کہا جاتا ہے کہ اپنی پوری صلاحیتوں کو بروکار لاتے ہوئے آنے والی یا آئی ہوئی مصیبت کو، پریشانی کو، اس کا مقابلہ کرنا، اس کو ڈٹ کر اس کا فیس کرنا، اس کا مقابلہ کرنا، اس پہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنے کو جو ہے وہ صبر کہا جاتا ہے۔ اگر اللہ نے کسی آزمائش میں آپ کو ڈال دیا ہے تو آپ کی پیشانیاں غیر اللہ کے دروازوں پہ جا کے نہ جھکیں، کسی مزار پہ جا کے نہ جھکیں، بلکہ اس پریشانی پر صبر کرنا، یعنی کہ اس کا مقابلہ کرنا اپنی پوری صلاحیتوں کے ساتھ۔ اور چاہے یہ صلاحیتیں آپ کی نفل کے اندر ہوں، چاہے وہ دعاؤں کے اندر ہوں، کسی بھی لحاظ سے اس کے پورے مقابلے کرنے کو جو ہے وہ صبر کہا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید نے بھی یہی لفظ استعمال کیا ہے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ، نماز کے ذریعے سے اور والصلاۃ، صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے مدد حاصل کی جائے۔ اور پھر اس کے بعد خالق کائنات نے یہ بھی بیان کر دیا کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ کوئی حلوہ نہیں ہے کہ کوئی بھی آیا اور کھا کے چلا گیا، نہیں، بلکہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ دونوں عمل کا عملی جامہ پہنانا ہر کسی بندے کی بس کی بات نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پریشانی پہ کوئی بھی صبر کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے کے اندر جب کوئی انسان پریشان ہوتا ہے تو وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکا ہوتا ہے، اس کے ہوش و حواس باقی نہیں رہتے ہیں،
اوٹ پٹان کی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، چاہے وہ میت کا موقع ہو، چاہے وہ بیماری کا موقع ہو، یا کوئی بھی پریشانی انسان کو لائق ہو اور بڑی پریشانی ہو تو انسان اس پریشانی کے وقت جو ہے وہ بھوکلاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، صبر کا مظاہرہ نہیں کرتا ہے۔ اور خالق کی کائنات نے بھی یہی فرمایا کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، صبر کے عمل کو تھامنا اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرنا یہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر وہ لوگ کہ جن کے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے ڈر کو بٹھایا ہوا ہے، جو لوگ تقوی اختیار کر بیٹھے ہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، دور رکھتے ہیں، آرام خوری سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، دیگر کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، تو یہ صبر اور یہ نماز انہی کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ وہی لوگ جو ہے صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے جو ہے وہ فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام اسی نماز کے متعلق جب آپ سے سوال کیا تو آپ نے کیا جواب دیا۔ میں صرف حدیث سناؤں گا اور اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے آپ میں سے ہر بندے نے اپنے اپنے دل کے اندر اپنے عمل کو جانچنا ہے، پرکھنا ہے کہ آیا کہ یہ حدیث پر ہم عمل پیرا ہیں یا اس کی مخالفت میں چل رہے ہیں۔ سوال کیا گیا ایو اعمال احب الی اللہ عز وجل، کہ اللہ رب العالمین کے ہاں تمام اعمالوں میں سے سب سے زیادہ وزنی قیمتی عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ علی وقتہا، کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ یہ ایک چیز نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، اور صلو کما رأیتمونی اصلی، اور اس طرح ادا کرنا کہ جس طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی ہے۔ لیکن اگر نماز وقت پر ادا نہ ہوئی اور سنت کے مطابق ادا نہ ہوئی تو اسی نماز کو لپیٹ کر انسان کے منہ پہ دے مارا جاتا ہے۔ اس کی نماز کسی فائدے کا جو ہے وہ سبب نہیں بنتی ہے، اس کی نماز کسی فائدے کا جو ہے وہ سبب نہیں بنتی ہے، الا یہ کہ اس کی نماز کو لپیٹ کر اسی کے منہ پہ جو ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، تو ہم نے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، نہ ہم نے قرآن نازل ہوتا ہوا دیکھا ہے، نہ صحابہ کرام کو دیکھا ہے، نہ اللہ کے نبی کو دیکھا ہے کہ وہ نماز کس طرح پڑھا کرتے تھے، تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ کے نبی کی نماز کیا تھی؟ سر میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا کے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جائے اور ان کے عقل کا معیار وزن کیا جائے تو دنیا کے سب سے زیادہ ذہن ترین لوگ وہ محدثین لوگ ہوا کرتے ہیں۔ محدثین کسے کہا جاتا ہے؟ محدثین وہ ہوتے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک ایک ادا کو، ایک ایک حرکت کو اپنی کتابوں کے اندر محفوظ کر دیا، چاہے وہ نماز کا مقام ہو، چاہے وہ حج و عمرے کا مقام ہو، چاہے وہ کسی بھی کیٹاگری کا کسی بھی عبادت کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک ایک ادا کو محدثین نے اپنی کتب کے اندر جمع کیا ہے۔ اب کوئی شخص یہ نہ کہے کہ ہم نے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ کیونکہ اب آپ کے سامنے ہو بہو بالکل صحیح انداز میں اللہ کے نبی کا عمل ایک حدیث کی صورت میں، حدیث کی شکل میں آپ کے سامنے موجود ہے کہ اللہ کے نبی کا قیام کیسا تھا، رکوع کیسا تھا، سجدہ کیسا تھا، تشہد کیسا تھا، نماز کے بعد کے اذکار کیسے تھے، آپ اللہ کے نبی نماز کس طرح پڑھا کرتے تھے، ایک ایک چیز اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث کے اندر موجود ہے۔ اور پھر آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں پڑھنا نہیں آتا ہے، کیونکہ فارسی میں تو ہے نہیں، بلکہ اب تو عربی کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ، اس کی تشریح بھی جو ہے وہ ہماری مادری زبان کے اندر ہے، اردو زبان کے اندر ہے کہ جو ہم آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ اعتراض بھی اب باطل ہے کہ ہمیں تو پڑھنا نہیں آتا ہے۔ اب ماشاءاللہ اس دور کے اندر ہر بندہ جو ہے وہ پڑھا لکھا ہے، تو یہ اعتراض بھی نہیں ہے۔ اچھا ہوگا کیا اگر ہم اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کو اگر چھوڑتے رہے اور نماز کو خود ضابطہ، وہ طارق مسعود صاحب کہتے ہیں اخپل طریقہ، جامعۃ الرشید کے مفتی صاحب ہیں،
وہ کہتے ہیں کہ جی لوگوں نے اخپل طریقہ جو ہے وہ ایجاد کیا ہوا ہے، یعنی خود ساختہ طریقہ ایجاد کیا ہوا ہے، جس طرح جی چاہا پڑھو، جس طرح چاہا پڑھو۔ اللہ قبول کرنے والا ہے، اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، جو مرضی کرو اللہ قبول کرنے والا ہے۔ صحیح ہے، اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، شفیق بھی ہے، کریم بھی ہے۔ ارے بھائی ساتھ ساتھ اللہ جبار بھی تو ہے، قہار بھی تو ہے، یہ صفتیں کیوں نہیں بیان کی جاتی ہیں؟ اللہ معاف کرنے والا، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ ارے دنیاوی معاملات کے اندر ہم جب کوئی کام الٹا پھلٹا کر جائے تو یہ تو نہیں کہتے کہ یار کوئی بات نہیں، سیٹ مان لے گا، ٹھیکیدار بات مان لے گا، نہیں، بلکہ وہ تو ایک ایک چیز کی جانچ پڑتال کرے گا، جب تک صحیح نہیں کروائے گا جب تک وہ کام چھوڑے گا ہی نہیں، آپ کو مزدوری نہیں ملے گی۔ تو اللہ کے متعلق کیسے کہا جاتا ہے کہ یار کوئی بات نہیں، الٹی پھلٹی پڑھ لو، جس طرح جی چاہے پڑھ لو، اللہ قبول کرنے والا ہے؟ ایسے اللہ قبول نہیں کرنے والا کوئی اندھیر نگری نہیں ہے بھائی جان، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اللہ پاک نے عبادت کا ایک ایک نقطہ، ایک ایک لمحہ آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ آپ کے پاس آئی ہوئی چیزیں، لیکن اس کے باوجود اگر اپنی آپ کبوتر کی طرح دونوں آنکھیں بند کر لیں اور یہ کہیں کہ اللہ قبول کرنے والا ہے، تو یہ غلط فہمی ہے، پکڑے جائیں گے۔ ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے، بنفس نفیس ہر انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دین کے معاملے کے اندر غور و فکر کرے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ہم نے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا، لیکن حدیثیں موجود ہیں کہ اللہ کے نبی نماز کس طرح پڑھا کرتے تھے اور پھر اس نماز کے اندر اثر کیسے پیدا ہوا کرتا تھا۔ ایک چھوٹی سی حدیث سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جس طرح ہمارے ہاں جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں، 2 منٹ کے اندر 4 رکعتیں پڑھی، یہ کیا اور وہ کیا، میرا خیال ہے ایک سلام مسجد کے اندر، دوسرا سلام باہر روڈ پہ پھیرتے ہیں، شاید کوئی پرائیویٹ کام ہو یا ذاتی کام ہو، ایک سلام مسجد میں، دوسرا سلام روڈ پر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی لیے نمازیں اثر انداز نہیں ہیں، اسی لیے نمازوں کے اندر پاور نہیں ہے، اس لیے ہماری مدد نہیں ہوتی اللہ پاک کے ذریعے سے، کیونکہ ہماری نمازوں کے اندر نہ خشوع ہے، نہ خضوع ہے، نہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم نماز کے اندر پڑھ کیا رہے ہیں۔ دھیان کہیں اور ہے، پڑھ کچھ اور رہے ہیں، سوچ کہیں اور جا رہی ہے۔ اور بھائی کیسے اثر انداز ہوگا کہ جب تک آپ کا ذہن، آپ کا ضمیر، جب تک آپ کو یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ نماز میں جو دعائیں پڑھی جا رہی ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے، میرا اللہ سے مطالبہ کیا ہے، اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اس وقت تک کیسے پتہ چلے گا یار؟ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مسجد میں آئے اور انہوں نے آ کر نماز ادا کی، بڑی مشہور روایت ہے۔ نماز پڑھنے کے فوراً بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاتے ہیں اور جا کر سلام کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا اور الٹا ان سے یہ کہہ دیا، ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ جا کر نماز پڑھو۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب اور احترام ہر صحابی کے ذہن میں ایسا تھا کہ آپ کی بات سے اپنی بات نہیں منوایا کرتے تھے، آپ کی آواز پر اپنی آواز کو لبیک نہیں کہا کرتے تھے، جس طرح اللہ کے نبی نے کہہ دیا بس وہ حرف آخر ہے، اور یہی ہمارا منہج ہے۔ اس صحابی رسول نے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات کو سنا اور دوبارہ کے جا کر دوبارہ نماز پڑھی، پھر پلٹے سلام کیا، اللہ کے نبی نے پھر یہی جملہ کہا، فصلی فانک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز ہی نہیں پڑھی ہے۔ سر یہ 3 مرتبہ کا معاملہ ہے۔ ہماری نمازیں اگر کوئی دیکھ لے، یا صحابہ کرام کے زمانے میں اگر ہم لوگ ہوتے یا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہماری نمازوں کو دیکھتے تو ہو سکتا تھا کہ ہمیں درے لگ جاتے۔ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہوتا، دور ہوتا، اور ہماری وہ نمازیں دیکھ لیتے، یقین کریں ہم میں سے ہر بندہ یا روڈ پہ جو ہے نا وہ پٹ رہا ہوتا، کیوں ہم نے مذاق بنایا ہوا ہے، کھیل بنایا ہوا ہے۔ 2 منٹ میں 8 رکعتیں، یار کچھ ہوش کو، کچھ دماغ کو ہاتھ مارو۔ 3 مرتبہ یہ صحابی رسول نماز کو ادا کرتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح آتی تھی میں نے اپنے حیثیت کے مطابق اسی طریقے سے نماز ادا کی ہے، میں اس سے زیادہ اچھی نماز جو ہے وہ ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ فعلمنی، آپ مجھے جو ہے وہ نماز کا طریقہ سکھائیے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو کیا کرو؟ اچھا قیام کرو، اچھا قیام کرو۔ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، اور قرآن مجید میں جہاں سے آپ کو آسان لگتا ہے وہاں سے آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ کم سے کم 3 آیت تو آپ کو یاد ہونی چاہیے، کم سے کم 3 آیتیں، اور ان 3 آیتوں کا ترجمہ بھی آنا چاہیے، مفہوم بھی آنا چاہیے۔
قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس کے بعد رکوع کریں، اور رکوع بھی ایسا ہو کہ بالکل لیول ہو، اور اس رکوع کے اندر کثرت کے ساتھ جو ہے وہ دعائیں پڑھی جائیں۔ اذا رفع رأسه من الرکوع حتى تطمئن قائما، جب رکوع سے آپ اٹھیں تو کم سے کم اتنا ضرور کھڑے ہوں کہ آپ کی کمر جو ہے وہ بالکل سیدھی ہو جائے۔ ہم جب رکوع سے اٹھتے ہیں تو بھائی اٹھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، ڈائریکٹ سجدے میں جاتے ہیں۔ ایسا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، میں نے بھی اکثر دیکھا ہے، رکوع سے اٹھتے ہیں، اٹھنے کی نوبت نہیں ہے، ڈائریکٹ سجدے میں جاتے ہیں، جس طرح قیام ہے ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، جب رکوع سے اٹھو تو کم سے کم اتنے کھڑے ہو جاؤ کہ تمہارا جوڑ جو ہے وہ واپس اپنی جگہ پر آ جائے، تمہاری کمر بالکل سیدھی ہو جائے، اور جب تم سجدہ کرو تو سجدے کو بھی اطمینان کے ساتھ کرو، اس میں کثرت کے ساتھ جو ہے وہ دعائیں پڑھو جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، اور جب تم سجدے سے اٹھو تو اٹھ کر کم سے کم اتنا ضرور بیٹھو کہ تمہاری کمر جو ہے وہ سیدھی ہو جائے، اپنے لیول پہ پہنچ جائے، یعنی کہ ٹھہر ٹھہر کے خشوع اور خضوع کے ساتھ اطمینان کے ساتھ پروقار طریقے سے آپ نماز کا اہتمام کریں۔ اور جب سلام پھیریں 2 رکعت کے بعد تو اس کے بعد کثرت کے ساتھ جو ہے وہ اللہ رب العالمین سے مانگیں جو آپ کی حاجت ہے، جو آپ کی ضروریات ہے۔ ارے بھائی مشکل تمہارے لیے ہے، تمہارے رب کے لیے تو نہیں ہے نا۔ دنیاوی مشکلات کا سامنا میرے اور آپ کے لیے ہے، ہمارے لیے مشکل ہے، خالق کائنات کے لیے تو نہیں ہے نا یار۔ صحابہ کرام کو تو یہ وتیرہ رہا کرتا تھا، اگر ان کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تو وہ بھی اللہ سے مانگا کرتے تھے کہ اللہ دیو نا، اور اللہ پاک پھر اس کا سبب لازمی بنایا کرتے تھے کہ بھائی کہ میرے بندے نے مانگا ہے، لیکن وہ مانگنے کا طریقہ تھا، سلیقہ تھا۔ ہمارے پاس وہ تمام چیزیں موجود ہیں، لیکن معاف کیجئے گا مجھے اپنا بھائی سمجھ کر، وہ طریقہ نہیں ہے، وہ سلیقہ نہیں ہے، وہ انداز نہیں ہے، وہ جستجو نہیں ہے، وہ لگن نہیں ہے، وہ خشوع نہیں ہے، وہ خضوع نہیں ہے کہ جس طرح صحابہ کرام کی زندگی کے اندر تھا۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں لیکن نمازیں ہماری بے اثر کیوں ہیں؟ کیونکہ سنت کے مطابق نہیں ہے، طریقے کے مطابق نہیں ہے، اس میں ٹھہراؤ نہیں ہے، اس میں سکون نہیں ہے، اس میں وقار نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، بس ایک فرض ہے، ایک قرض ہے، ایک حق ہے جس کو ہم نے جس طرح چاہا ادا کر دیا، اس لیے نمازیں جو ہیں وہ بے فائدہ ہیں، بے مقصد ہیں۔ نہیں میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، رمضان المبارک کا مہینہ آپ تمام احباب کے سروں پر سایہ فگن ہونے والا ہے، اور اس ماہ کے اندر کوشش کریں کہ آپ کی نوافل نماز، آپ کی سنت نماز، آپ کی فرائض والی نمازیں ایسی ہونی چاہیے کہ وہ اثر انداز ہوں۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوں تو اس نماز کا جو ہے وہ آپ کے اوپر کچھ نہ کچھ کسی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے اثر جو ہے وہ ضرور ہو۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اپنے آپ کو ذہنی طور پر بھی تیار کریں، جسمانی طور پر بھی تیار کریں۔ اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ العزیز اللہ پاک نے زندگی عطا فرمائی تو انشاءاللہ اگلے جمعے آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے جو بھائی باہر کھڑے ہوئے ہیں اوپر لیڈیز میں چلے جائیں، وہاں پر جگہ بنی ہوئی ہے۔